خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ موجودہ حالات میں ہمیں یقین ہے کہ حکومت، عدلیہ اور پارلیمان متفق ہیں کہ دہشت گردی اور ملک کی معیشت جیسے اہم امور پر اتفاق رائے ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک irritant ہے، اور وہ irritant ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ٹو بی ایگزیکٹ عمران خان۔ آج بھی انہوں نے ایک تقریر کی، اور جس میں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پشاور میں جو ایک اندھوناک واقعہ ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ پولیس سول لائنز میں، اس کے بعد وہ ان دہشت گردوں کو چیلنج کرتے، ان کو آئینہ دکھاتے اور اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہوتے کہ جو انہوں نے ایک نرم رویہ ان لوگوں کے بارے میں اختیار کر رکھا تھا، اور ان کے ساتھ مذاکرات کے پر بھی بہت زیادہ سیریس تھے، مذاکرات چل بھی رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی دینے کا بھی اعلان کر رکھا تھا کہ ان کو ایک معافی دے دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بنتا ہے کہ 9 سال پختون خواہ میں حکومت کی، اس عرصے میں انہوں نے 417 ارب سے زائد جو بجٹ ہے مطلب خیبر پختونخوا کو ملا صرف اور صرف دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے، اور یہ کوئی میرے فگرز نہیں ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت سخت باتیں کی، اور ان کا غصہ بھی بجا تھا، اور کہا کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ فنڈز نہیں تھے اور خیبر پختونخوا کی حالت خراب تھی، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک طرف جب آپ کی حکومت تھی تو آپ خیبر پختونخوا کی پولیس کو مثالی پولیس قرار دیتے تھے، لیکن جب آپ کی حکومت نہیں ہے اور اب جب پول کھلنے لگا تو پھر آپ نے ایک نیا جواز تلاش کیا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اور افسوس یہ ہوا کہ آپ آواز میں لاتے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان لواحقین کے ساتھ جن کے پیارے آج دنیا میں موجود نہیں رہے، لیکن آپ نے اس پر بھی سیاست کی۔ سیکیورٹی حالات پاکستان کے یقیناً خطرات سے دوچار ہیں، اور اسی تناظر میں گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب نے آج الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھے جن میں انہوں نے کہا کہ الیکشن شیڈیول اور تاریخ کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ یا تعین کرنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں، کیا ملک کے معاشی حالات اور امن و امان کی صورتحال 2 بڑے صوبوں میں انتخابات کی متحمل ہو سکتی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ میں انٹرنیشنل فنڈ کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات جاری ہیں، ہم نے کئی شرائط بھی مانی ہیں، اور شرائط ہمارے اپنے فائدے میں بھی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور بہت سارے ایسے ایشوز جن طرف ہمیں عالمی ادارے جن کی توجہ دلاتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی بہتری کے لیے ہے، سخت قدم اٹھانے پڑیں گے، سیاست کو قربان کرنا پڑے گا، لیکن اگر ملک کو بچانا ہے تو یہ قربانی ضرور دینی پڑے گی۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ان امور پر گفتگو کرنے کے لیے سردار شاہجہاں یوسف صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا۔ فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پالیسی اسپیشلسٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امبر رحیم شمسی صاحبہ، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ امبر آپ کا بھی۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر رہ چکے ہیں پنجاب اسمبلی میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سردار صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو خطوط لکھے ہیں آج دونوں گورنر صاحبان نے، آپ انڈورس کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے یا حالات جیسے بھی ہوں انتخابات ضرور ہوں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو حالات ابھی ہیں، کل کا جو واقعہ ہوا وہ انتہائی اندناک واقعہ ہوا، اور جس طرح آپ نے اپنے انیشل اس اسٹیٹمنٹ میں بات کی کہ ہمیں اس وقت قوم ہمیں ایک ہونا مانگتی ہے، جس طرح پشاور میں اسکول کا واقعہ ہوا تھا، پی ایف اسکول کا، اور اس کے بعد آج کل جو واقعہ ہوا، تو یہ اس لحاظ سے ابھی تو یہ ہم پہ یقیناً آپ کو بھی، ہم پوری قوم کو یہ افسوس ہوا یہ سن کے کہ ایک آدمی 10 سال وہاں پہ حکومت کرے، اور پھر آج پرائم منسٹر نے جو پوری قوم کو ایک بریف دیا، کیبنٹ کو بریف دینے کے ساتھ قوم کو ایک لائیو بریف دیا کہ 417 ارب سے زائد پیسے صرف اور صرف کے پی کے میں سیکیورٹی کے لیے دیے گئے، پروونشل گورنمنٹ کو دیے گئے، اور اس میں سے وہ پورے پاکستان کی قوم سے پیسے نکال کے دیے گئے کہ یہ جو رد الفساد تھا وہ، اور اس کے بعد وہ جو شروع کیا گیا تھا، تو اس کے لیے اس کے بعد اب وہ کے پی کے کی پولیس اور کے پی کے کو اکوپڈ ہونا چاہیے تھا سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ آج 9 سال کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو حالت وہاں پہ یہ ہے کہ کسی ایک یہ جو واقعہ ہے اس کے بھی انیشیل کوئی اطلاعات یا انفارمیشن دینے کے قابل وہ نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوا کہ وہ جو پیسہ تھا وہ سارا ضائع گیا،
اور اس کا حساب میں تو یہ کہوں گا جی کہ اس کا حساب لینا ہمارا قوم کا فرض ہے. یہ پورے صوبے پورے پاکستان کے عوام کا حق ہے, اور پاکستان کے ان بچوں کا, ان نوجوانوں کا, سیکیورٹی فورسز میں جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے, پھر تقریباً ہزاروں کے حساب سے ہمارے خاندان اس میں ان کے بچوں کا نقصان ہوا. اور یہ آج جو کیجولٹیز ہوئی 130 کے قریب, شاید 135 کے لگ بھگ اگر یہ ایکسپیکٹڈ ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اس جنگ میں دوبارہ ہمیں جس جنگ سے ہم نکل آئے تھے اس جنگ میں ہمیں دوبارہ سے کہلا. وزیر اعظم صاحب نے تو اپنا وہ بیان بڑا جاری کیا, لیکن کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے سربراہ بھی بات کر رہے تھے, اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی خدشات کو اور انتخابات ملتوی کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے. انہوں نے حوالہ دیا 2008 کا, 2013 کا, کہ اس وقت بھی دہشت گردی تھی, اس وقت تو انتخابات ملتوی نہیں ہوئے. دیکھیں جی سچویشن مختلف تھی. اب اس وقت کی بھی آپ دیکھیں تو 2012 میں جو حالات تھے, اور اس میں آج تک کچھ پارٹیز کو یہی اس پہ اندیشہ ہے کہ 2012 میں ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کی اجازت نہیں ملی, کیونکہ جو حالات تھے, جو حالات پیدا ہوئے, اور آج بھی یہی سچویشن دیکھیں 2018 میں جو پاکستان کا جو نقشہ تھا, جو سچویشن بن رہی تھی, چاہے اکنامیکلی اور سیکیورٹی کے حوالے سے, جو بہتری کی طرف ملک جا رہا تھا, آج 4 سال کے بعد, 4.5 سال کے بعد دوبارہ ہم وہاں اسی سٹیج پہ اگر آ رہے ہیں تو یہ کس کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی ہے؟ ایک ذمہ دارانہ پالیسی ہونی چاہیے. اور دوسرا آپ نے جو گورنر صاحب گورنر آر دا ریسپانسبل فار دا پروونسز, اور پھر ابھی جو گورنمنٹس ہیں, لیکن وہ گورنمنٹس بھی ان کو دیکھیں گے, کیونکہ وہ ایک آئینی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو لکھیں گے, اور الیکشن کمیشن بھی اس پہ دیکھیں گے. میں آتا ہوں آپ کے پاس. سید حسن مرتضیٰ صاحب, یہ ذمہ داری بالکل ہے, آئین پاکستان میں بھی درج ہے کہ کس طریقے سے اور کتنے وقت میں یہ انتخابات ہونے چاہیے, لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے, اور وہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ معاشی حالات ہمارے خراب ہیں. ہم اس پر بھی بات کرتے تھے کہ جنرل الیکشن ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے, اور اب جو یہ دہشت گرد دوبارہ سے ہم پر حملے کر رہے ہیں, اس کانٹیکس میں جو یہ خطوط لکھے گئے ہیں, پنجاب کی اگر میں آپ سے بات کروں تو آپ انڈوز کریں گے اس خط کو گورنر صاحب کے؟ حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن بریک ہو رہی ہے. جی میں نے گزارش کی کہ جو یہ گورنر صاحبان نے خطوط لکھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ سیکیورٹی اور معاشی حالات کے پیش نظر انتخابات کا شیڈیول یا ڈیٹ سے پہلے آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں, تو یہ آپ کے خیال میں ایک بڑا جائز مطالبہ ہے گورنرز کا؟ شاید آواز کا کوئی مسئلہ ہے, دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں سید حسن مرتضیٰ صاحب. امبر رحیم شمسی صاحبہ, اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں. دیکھیں میرے خیال میں کہ یہ کہنا درست بات ہے کہ 2008 اور 2013 میں بھی جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی بہت انتہائی مشکل حالات میں ہوئے تھے, اور اس کے باوجود اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ اس کے باوجود کہ دہشت گردی کی لہر آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, تمام جو پاکستانی اس وقت ہوش سنبھالے ہوئے تھے, جو صحافت بھی کر رہے تھے, جو کور بھی کر رہے تھے. میں نے 2013 کے الیکشنز اور 2008 کے الیکشنز بھی کور کیے. اس وقت جو ہدف بنایا جا رہا تھا خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے لیڈرز کو, جس طریقے سے بار بار ہر روز حملے ہو رہے تھے, اس میں انتخابات ہونا ہی ایک ناممکن سی چیز تھی, لیکن ہو گئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کام, کوئی بھی قدم جو ہے غیر آئینی تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ملک میں اس وقت امبر صاحبہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان عوامی نیشنل پارٹی جن کا نام لیا آپ نے, وہ مطلب کرٹیسائز کرتی ہیں اس صورتحال کو, یا اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہیں کہ اس وقت ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, اگر ملتا تو ہم صورتحال مختلف ہوتی, ہو سکتا ہے ہم دوبارہ حکومت بنا لیتے. لیکن آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کم سے کم وہ حال تو نہیں ہے جو 2008 بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہوئے تھے, اور 2013 جب دہشت گردی عروج پر تھی, مشکل ہو رہا تھا اس وقت. آپ دیکھیں 2018 کے انتخابات سے قبل بھی شہادت ہوئی تھی ANP کے لیڈر کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
کم سے کم حالات وہاں نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری عمل کو تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا اعتماد جو الیکشن پروسیس میں ہے اس کے حوالے سے بھی، اور لوگوں کے اعتماد کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بھی غیر آئینی اگر کوئی قدم اٹھایا گیا تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، مجھے یہ فکر ہے، کیونکہ اعتماد آپ کا اس کا ایک آپ کو عکاسی نظر آئی تھی کراچی کے بائی الیکشنز میں، جب کتنی ڈیلے کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ اعلان بھی ہوا تھا، اور جو ٹرن آؤٹ تھا کتنا لو تھا۔ تو آپ کو پورے الیکشن پروسیس کو فول پروف یا اس میں اعتماد کے لیے آپ کو تسلسل بھی چاہیے، اور جمہوریت کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ تسلسل۔ ویری رائٹ۔ میں سید حسن مرتضیٰ صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب، یہی سوال اگر آپ کو پہلے میری آواز آئی کہ گورنر صاحبان نے جو خطوط لکھے ہیں اور معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جو تذکرہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ملنا چاہیے؟ کیونکہ 2008 میں 13 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ بڑے اس پر تحفظات تھے اور بار بار بعد میں شکوہ بھی کیا گیا۔ جی دیکھیں، حسن مرتضیٰ صاحب، آپ شاید کسی لو سگنل ایریا میں ہیں، آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی، آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں۔ فہیم سردار صاحب، انتخابات وغیرہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو سب سے امیڈیٹ مسئلہ جو اس وقت IMF کی ٹیم ایک ہم سے مذاکرات کر رہی ہے، ابھی پروگرام سے پہلے میں آپ سے یہی ہے کہ ان لائٹر وین پوچھ رہا تھا کہ ان کو کیا چاہیے ایگزیکٹلی، کہ ہم اپنے بازو اور ٹانگیں کاٹ کے ان کو پیش کر دیں؟ مطلب کافی ٹف میجرز تو لے لیے ہیں، واٹ ایلس؟ جی بہت شکریہ شہزاد۔ IMF جہاں بھی جاتے ہیں ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں تھائی لینڈ میں کیسے ہوا تھا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایون جب رشیا IMF کے پاس جب گیا تھا، جب انڈیا IMF کے پاس تھا، شرائط ہمیشہ سخت ہوتی ہیں کیونکہ وہ قرضہ دے رہے ہیں، اور ان کے نہ صرف بزنس اینگل ہوتا ہے، ان کا ایک پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے، جو میں نے آپ سے شاید آف ریکارڈ بھی ڈسکس کیا تھا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو ایک فرق جو سب سے زیادہ ہمیں اس وقت محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو بھی شرائط ہوتی تھیں نا، ان میں پہلے ویورز ملتے تھے، ان کے اندر پہلے نرمی پیدا کی جاتی تھی، ٹائم لائنز بڑھا دی جاتی تھیں، اس کے اندر اس کی کمپلائنس جو تھی وہ نرم کر دی جاتی تھی، اس کو کئیوں کو ایکسکیوز کر دیا جاتا تھا اس طرح، تو وہ اٹ واز مچ ایزیئر۔ اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے میں کہوں گا کہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے IMF کا خاص طور پہ ایک رویہ سخت ہوتا گیا ہے، اور اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے زیادہ تر جو اپنی جو تھی نا ساری جو ویورز تھے اور نرمی تھی، اور یہ سخت رویہ پاکستان اسپیسیفک ہے یا جنرل ہے؟ دیکھیں اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی آتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تھائی لینڈ کے ساتھ وہ میں اس کی ایگزیکٹ ریفرنس آپ کو دوں گا کہ تھائی لینڈ نے ساری باتیں مانی، قرضہ لے کے اگلے دن کہا کہ ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو IMF ایز اے سے نا کہ IMF از یوزڈ ٹو اٹ، وہ IMF کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا جو اس وقت جو مسئلہ آیا ہوا ہے نا، وہ اصل میں ہے تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا۔ وہ کس طرح سے ہماری ایکسپورٹس تقریباً 2 سے 3 ارب کم ہوئی ہیں پچھلے فسکل ایئر کی نسبت، ہمارے کوئی 2 ارب کا ریمیٹنسز، 2-3 ارب ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں، جو افیکٹ آ رہا ہے۔ جو بڑھنا تھا وہ نسبتاً تھوڑا سا کم ہوا، اور پھر 1-2 اور ایکسپینسز ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا تقریباً 6 to 8 بلین کا ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 2 کھرب روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو IMF جب کہتا ہے، ہم اگر IMF کو یہ کہیں، میں واپس آ رہا ہوں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ان کو چاہیے کیا ہے، IMF کو جب اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم 200 ارب روپے اور اکٹھے کریں گے ٹیکسز کی مد میں یا لیویز کی مد میں یا اور ریونیو، گورنمنٹ ریونیو جو ہوتا ہے، تو IMF کہے گا جی وہ تو آپ کی اپنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو تو تقریباً 1.5 کھرب اس سے زیادہ چاہیے، تو اسی لیے آپ پھر اس طرح کر کے اس کو بلڈ اپ کریں۔ شرائط جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ جو لینڈر کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہوتا ہے اس کے اندر نرمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جو میں خیال ہے پچھلے 4-5 سال سے میں جب سے میں ٹی وی پہ زیادہ تھوڑے اس بات پہ زیادہ میں بول رہا ہوں، یہ کہ ہمیں ایکٹیولی نیگوشیٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے۔ دس از ناٹ اے کارپوریٹ اینٹی، دس از اے ساورن کنٹری، اے ویری گڈ کلائنٹ آف IMF۔ ہم نے اس طرح سے کبھی بھی IMF کو کسی مشکل حالات میں نہیں ڈالا، IMF کو ہم نے ہمیشہ ان کی بات مانی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جو نیگوشیٹ کریں گے، میرے خیال ہے حکومت یہی
کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کسی نہ کسی ایک بالکل ٹھیک ایکویلیبریم پہ لانا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. سردار صاحب, یہ اگر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ سے کروں کہ ابھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں, اس سے پہلے حکومت نے کچھ سخت اقدامات کیے, جیسے فہیم صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ 200 ارب سے زائد آپ نے جمع کرنے ہیں, شاید ایڈیشنل ٹیکس لگانے ہیں, کیا کرنا ہے. اس کی ایک سیاسی قیمت ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے, کرنی پڑے گی. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو مزید وقت چاہیے, کہ اگر آپ سخت فیصلے کر کے فوری طور پہ انتخابات میں چلے جائیں تو آپ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ ظاہر ہے کہ اس پہ خائف ہوں گے, چاہے وہ آپ کو اچھا سمجھیں یا نہیں. تو پھر لوگ یہ تعویل پیش کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے, اور نہیں ہونے بھی نہیں چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, کنٹری کا ایک جو پروسیس ہے, ایک کنسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, وہ چلتا رہنا چاہیے. اگر سیکیورٹی سچویشنز ہیں, اگر جو حالات ہیں, جس طرح سے آپ نے پہلے اس میں بات ہو چکی ہے کہ جب 2008 یا 2013 کی بات ہوئی, اب جو حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں, تو ان حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کوئی ایسی سچویشن, اچھی سچویشنز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ حالات بہتر ہیں. یا الیکشن کروانا اور الیکشن میں جانا عوام کا حق ہے, الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ تو ہماری تو یہ خواہش تھی کہ جب حکومت جب گئی تھی تو اسی وقت الیکشن ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن کیونکہ ایک مینڈیٹ مل جاتا اور ایک اچھی طرح سے جو بھی گورنمنٹ آتی اچھی طرح سے اپنی ایک پالیسی بنا کے چلاتی. اب تو یہ جو گزشتہ 4 سال کا, اکثر یہ بات ہوتی ہے نا جی, کہ وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سونامی آئے گی, سونامی آ گئی. اب سونامی کے بعد کھنڈرات ہیں, تو اس کو اب اس کی صفائی کے لیے تو بڑا ٹائم لگے گا نا جی. تو اب اس کی صفائی پہ لگے ہوئے ہیں. نہیں, لیکن اکنامیکلی بھی پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو آپ نے فہیم صاحب نے بتا بھی دیا کہ جو سچویشنز ہیں. لیکن اب سیکیورٹی کے جو حالات ہیں, دیکھیں 2018 میں موسٹ آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے, لیکن it was better than now جو سچویشنز اب ہے, اور جو سچویشن اب پیدا ہو رہی ہے. یہ کیسے ہوئی؟ اب دیکھیں نا, افغانستان کی جو وار تھی, سارا کچھ تھا, اس وقت بھی وار تھی. اب تو افغانستان میں امن ہونا چاہیے, تو اب تو یہ حالات نہیں پیدا ہونے چاہیے. لیکن اب یہ دوبارہ جو جنگ ہے جو ہم اپنے گھر کی طرف جو لے کے آئے ہیں, تو اب ان لوگوں کو رسپانسیبل بنانا چاہیے. جی درست آپ نے کہا, اور یہی سوال اور جو میں نقطہ عنبر شمسی صاحبہ کے ساتھ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ اگر ٹھیک ہے آئین پاکستان کی بات اپنی جگہ پہ ہے, قانون ہمارے سامنے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بشیر بلور شہید کے لواحقین سے پوچھیں یا سمر ہارون بلور سے پوچھیں کہ ان کے خامد اس دنیا میں نہیں رہے, اسی دہشت گردی کا شکار ہوئے اور اسی الیکشن مہم کے دوران ہوئے, بالکل, تو وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہم پھر سے یہ رسک لیں؟ ہاؤ کین اور پیپل جو الیکشن لڑیں گے وہ کیسے جائیں گے پشاور میں مسجد؟ یہ تو مسجد میں واقعہ ہوا, اور پولیس کے تھانوں میں واقعہ ہوا. اور پھر ہمارے جو ساؤتھ ہے, پنجاب ہے, سوری ساؤتھ کے پی کے ہے یا سینٹرل کے پی کے ہے, تو وہاں پہ ہمارے یہ لوگ کیسے الیکشن کریں گے؟ مساجد میں یہ ہو رہا ہے تو پھر کیسے الیکشن ہوگا؟ لیکن ہم وہ بھی نہیں کہتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے سب سے پہلے سب بیٹھیں, جس طرح 2016 میں سب بیٹھے تھے, بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا, اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے فیصلہ کیا تھا. اگر 1 مہینے میں ہو جاتا ہے, 2 مہینے میں ہو جاتا ہے, 3 مہینے میں ہو جاتا ہے, الیکشن سے پہلے اگر سیریس ہیں, عمران خان صاحب بھی اگر سیریس ہیں تو آج والی باتیں جو کی ہیں وہ باتیں نہ کریں. پرائم منسٹر بہت سیریس تھے, آج ان کی بات آپ نے سنی, پوری قوم سیریس ہے اس وقت جو حالات ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ان پارٹیوں کو جو آج وقت اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی آ کے اس ملک کی خاطر ایک ایسا وہ سیکیورٹی کے لیے کریں, اور پھر الیکشن اس ملک میں رہنا ہے, الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں. ویری رائٹ. سید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوا. عنبر شمسی, جی عنبر شمسی صاحبہ, ایک آج آپ نے شاید وزیر اعظم کی جو ایک بیان تھا یا وفاقی کابینہ یا قوم سے ان کا خطاب تھا, وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اس سے اب تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب بھی بات کر رہے تھے. میں نے یہ فیل کیا کہ جس طریقے سے, یا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب اپنے جو پرانے ان کا ایک رویہ یا اپروچ رہی ہے ان عناصر کے بارے میں, اس سے ہٹ کے کوئی ذرا بات کریں گے, سخت بات کریں گے, یا جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کا کچھ ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی بات اس میں ہوگی. لیکن کہیں سے بھی ان کی جو ایک وہ اسٹرانگسٹ ورڈ میں کنڈیمنیشن جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی.
اس کی کیا وجہ آپ دیکھتی ہیں کہ ابھی تک وہ وزن بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے رویے میں خاصی نرمی دیکھی میں نے؟ میرے خیال میں شہزاد صاحب آپ اشارہ کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کی طرف سے، جو عمران خان صاحب پہ الزام لگا رہتا ہے کہ وہ طالبان. آپ نے ویسے درست فرمایا میرے خیال میں کہ جس طریقے سے ہم اب جو پاکستانی قوم مذمت چاہتی ہے، کیونکہ بس بہت ہو گئی، ہم نے بہت لوگوں کو کھو لیا ہے، بہت ہمارے سویلینز ہیں، پولیس خاص طور پہ گزشتہ 1.5 سال میں جب تواتر سے زیادہ مسلسل زیادہ اٹیکس ہوتے رہے، پولیس کو بہت ہدف بنایا گیا ہے، ہم نے بہت سارے اپنے فوجی بھائی کھوئے ہیں. اب کوئی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم نے جو گینز ہمیں ملے تھے، حاصل ہوئے تھے جب آپریشن زربیاز بھی ہوا تھا، اس کے بعد بھی دیگر جو آپریشنز تھے، رد الفساد بھی ہے، وہ گینز ہم کھو رہے ہیں. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی بہت سارے لوگ جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، قبائلی علاقوں سے ہے، یہ گزشتہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں، تب سے وہ گھنٹی بتا رہے تھے. اور یہ ٹالرنس نہیں رہنی چاہیے. جو آپ کے خیبر پختونخوا کے عوام ہے وہ احتجاج کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ there should be zero tolerance. اب اگر عمران خان صاحب بھی، کیونکہ ان کی جماعت 9 سال سے حکمرانی کرتی رہی خیبر پختونخوا میں، ان کو بھی لوگوں کا سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تھریٹس آتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو تھریٹن کیا جاتا ہے یا بلاول بھٹو زرداری کو تھریٹن کیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو اللہ کا شکر ہے نہیں کیا جاتا. جب وہ ڈائریکٹلی ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ری سیٹلمنٹ جو ہماری کوشش تھی وہ نہیں ہو پائی، اس حکومت نے اس پالیسی کو نہیں کنٹینیو کیا، تو اس کی وجہ سے آپ کو امبر آپ کو یاد ہوگا کہ ان عناصر کی جانب سے جب ایک نام دیا گیا تو عمران خان صاحب کا نام تھا کہ جو ان کے بہاف پہ آگے ریاست کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جی نثار کھوڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امبر شمسی آپ بات مکمل کر لیں اپنی. جی بالکل، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا خان صاحب کو میرے خیال میں ہی نیڈس ٹو ایڈریس اٹ، اور ان سے پوچھا گیا بار بار کہ آپ طالبان خان کو جو ڈسکرپشن دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے، کیونکہ وہ براہ راست کنڈیم مذمت نہیں کر سکتے، نام لے کر نہیں کر سکتے. جب وہ ان کی مرضی ہوتی ہے تب وہ سابق آرمی چیف کا نام لے لیتے ہیں، جب ان کی مرضی نہیں ہوتی تو ان کو کچھ اور ڈسکرپشن دیتے ہیں. تو یہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کیا سیاسی فائدہ. ایک چیز کوئکلی بتائیے گا بفور آئی گو ٹو نثار کھوڑو صاحب. امبر آپ کے اب عمران خان صاحب کی بات جب چل پڑی ہے تو مطلب وہ آج انہوں نے بات کی، ان کا لہجہ وہی تھا، اور ساتھ ساتھ بغیر ثبوت کے حسب عادت انہوں نے پھر جو ہے وہ غداری کے الزامات اور فتوے بانٹنا شروع کر دیے. یہ سوچ ان کے پاس کہاں سے آئی کہ میں اگر کھڑا ہو کے کسی کو غدار کہوں گا یا آرٹیکل 6 لگانے کی بات کروں گا تو کیا اس سے قوم میں پذیرائی ان کو حاصل ہوگی؟ کیا یہ ان کے پیچھے ابھی تک سوچ ہے کہ بہت پاپولر چیز ہے یہ کسی پہ غداری کا فتویٰ لگا دینا؟ اس میں کہوں گی میڈیا بھی ذمہ دار ٹھہراتی ہوں، کیونکہ میڈیا بھی ان چیزوں میں بات کرتا ہے، ان کی جو بھی الزامات ہوتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر وہ جب لوگوں تک اور زیادہ پہنچتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مقبول ہوتے ہیں، کوئی نتائج یا کانسیکوینسز نہیں ہوتے. بہت اچھی بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے نوٹس بھیجا ہے. قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس کے باوجود میں کہوں گی کہ اس سے پہلے بھی ان پہ ڈیفیمیشن نوٹسز چکے ہیں اور وہ نہیں اپیئر ہوئے، لیکن کچھ نتائج تو ہونے چاہیے. آپ ایسے تو نہیں اٹھا کر کسی پر الزام لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. سینیٹر نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ انتخابات وقت پہ، لیکن اس کے ساتھ جو معاشی اور ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے جس نے مجبور کیا ہے دو صوبے کے گورنر صاحبان کو کہ وہ الیکشن کمیشن کو لکھیں، تو اس پہ آپ کے خیال میں ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، اور اگر سچویشن ایسی خدا نخواستہ رہتی ہے تو کوئی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے نثار صاحب؟ دیکھیں عمران آپ کو ترنت انہوں نے خود کیبنٹ سے کہا کہ آئندہ کی جو ہوگی وہ ڈیجیٹل امپلیمنٹیشن بنے گی، کیونکہ پرانے جو 2018 کے الیکشن تھے اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراضات، سندھ کو بھی اعتراضات سے کم گنا گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ پارٹی کو
اور انہوں نے کہا 2018 کے الیکشن ہو جانے دو, ون ٹائم لسٹ پہ الیکشن کروا لیتے. ون ٹائم عمران خان نے اوریجنل لسٹ کو بلڈوز کر کے فائنل لسٹ قرار دے دیا. ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم آئندہ کے الیکشن جو ہوں گے وہ ڈیجیٹل مردم شماری پر ہوں گے کہ صوبوں کے اعتراضات ختم ہوں. اب ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہوا چاہتی ہے. اس کے بیچ میں اگر پنجاب کی الیکشن ہوتے ہیں, دلی کے بھی الیکشن ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ ریپرزنٹیشن کا آئے گا. لوگوں کو فرنچائز کرنے کا موقع ملے گا. کہیں کم فرنچائزمنٹ کا کھانا ملے گا. جو نئے پیدا ہوئے ہیں, جو 18 سال کے ہوئے ہوں گے, تو الیکشن کے ووٹنگ سے محروم رکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس لحاظ سے عمران خان نے جو بدمزگی پھیلائی ہے اور کھیتی کے سالو کر کے, یہ دراصل بگاڑنا چاہتے. الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا, اس میں ون ڈے پول کا ذکر ہے. ون ڈے پول ان آل اوور پاکستان, کہ کوئی صوبہ دوسرے صوبے پر اثر انداز نہ ہو سکے, کوئی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی پر اثر انداز نہ ہو سکے, اور یہ ایک دن میں الیکشن ہو جانا چاہیے. یہ ایک ہے آرٹیکل ہے ایکٹ میں, ون ڈے پول. اب ان دو چیزوں کے سامنے اگر رکھو تو عمران خان نے خامخواہ بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کوڈ چلا جائے گا, کوئی نہ کوئی کوڈ چلا جائے گا کہ بھائی اس کا اب سے کچھ عرصے پہلے سینئر سپریم کورٹ ایڈوکیٹ عرفان قادر صاحب ہمارے شو میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ کورٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا ہے اگر حالات ایسے ہوں, یا جس ایشو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو اگر مد نظر رکھے, تو یہ ثوابدیدی اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. وہ ٹھیک ہوگا, لیکن الیکشن کمیشن کو بھی تو متنازع عمران خان نے بنایا ہے نا, تو اس کے فیصلے کو متنازع بھی قرار دیا جائے گا ان کی طرف سے. لیکن کورٹ اس چیز میں بھی کردار ادا کر سکتی ہے. اگر الیکشن کمیشن کر دیتی ہے تو پھر تو آپ کا سوال بیکار ہے. مطلب الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گی اور فیصلہ کر لے گی. لیکن یہ جو عمران خان صاحب کا جو بحران ہے, جو خامخواہ پولیٹیکل سسٹم جو ویسے ہی کمزور پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کو اور کمزور کرنے کی جو کوشش چل رہی ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. معاشی حالات ہوں, رمضان کا مہینہ ہو, الیکشن تو رمضان میں بھی ہونے ہیں, ہو چکے ہیں کبھی. معاشی حالات اپنی جگہ پہ خراب ہوں گے, لیکن چلو الیکشن ان ساری چیزوں سے زیادہ اچھی بات ہے. الیکشن کا ہونا اچھا ہے, اور ہمارا موقف ہے نہ پہلے ہو نہ الیکشن کے ٹرم کے بعد الیکشن ہو, نہ ایکسٹینشن ہو نہ ایکسٹینشن ہو نہ ابارٹیو ٹائپ ہو, نہ ٹائم کے پہلے نہ ٹائم کے بعد. بالکل ہمارا موقف یہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک کوئک بریک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. تم آئیڈیا سوچو, حقیقت ہم بنائیں گے, کیونکہ ہمیں ہے تم پہ یقین. پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کے تحت 18 سے 45 سال کے مرد, خواتین, خصوصی افراد اور ٹرانسجینڈرز کے لیے کاروبار کے آغاز اور توسیع کے لیے 75 لاکھ تک کے سبسڈائز قرضہ جات, 5 لاکھ تک کے لون بغیر کسی مارک اپ. پہلی بار زرعی کاروبار بھی اسکیم میں شامل. 25% قرضہ جات خواتین کے لیے مختص. قرض کی واپسی 8 سال کی آسان اقساط میں. قرضے کے حصول کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ www.pmyp.gov.pk پر آن لائن درخواست دیں. پرائم منسٹرز یوتھ لون اسکیم. جب آگے بڑھیں گے نوجوان تو خوشحال ہوگا پاکستان. آؤ کر دکھائیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہجہاں یوسف صاحب, فہیم سردار صاحب, عنبر شمسی صاحبہ. فہیم سردار صاحب, یہ جو دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے ملے, جس کا جو دوبارہ سے اس کو ہمیں بتایا وزیر اعظم پاکستان نے بھی, تو یہ 417 ارب کی بڑی رقم ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو. اور آپ پھر جب اگر ویسے واقعات شروع ہو جائیں تو پھر سوال اٹھتا ہے, تو پھر تو اگر ہمیں باہر سے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے تو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, خرچ بھی کر دیتے ہیں, لیکن آپ کو رزلٹ نہیں ملتے, کیا یہ بھی تنقید یا سوال ہمیں سننا پڑتا ہے ایسی میٹنگز میں؟ اس طرح کے ہوں گے سوال, ڈیپینڈ کرتا ہے باہر سے کون آ رہا ہے یہ کہنے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک ٹیررزم کا اس کی ایک انیٹمی ہوتی ہے, ٹیررزم کو ذرا بریک اپ کرنا ہوتا ہے. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو ثانیہ جو پشاور میں ہوا ہے, جس میں ہماری قیمتی بھائیوں کی جانیں, وہ ہمارا اثاثہ ہیں, ابھی بھی اثاثہ ہیں, جو چلے گئے, رخصت ہو گئے اس دنیا سے. اگر میں جب دیکھ رہا تھا فوٹیج تو دھواں ہلکا سا سفید نظر آ رہا تھا, اس کا مطلب ہے RDX استعمال ہوا ہے. RDX پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے, تو مطلب کہ آپ کو یہ ساری کاسٹ دیکھنی پڑتی. دس از اے سیمیٹرک ایکٹیویٹی. اے سیمیٹرک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کم سائز سے آپ ایک بڑے سائز کو آپ کر لیتے ہیں, اوور پاور کر لیتے ہیں, یا آپ برابر آ جاتے ہیں یا اس سے آگے نکل جاتے ہیں. جب آپ نے کاسٹ کی بات کی, کاسٹ از اے میجر ایشو, کہ آپ کتنے آپ کو فنڈز ملتے ہیں اور آپ ان کو ڈپلوائے کیسے کرتے ہیں. ٹھیک, ایک سوال ضروری ایک اور یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں جب ہم داخل ہوئے اور اس کے بعد ہمارا نقصان ہوا, انسانی جانوں کا نقصان, تو اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن بار بار ہمیں جو حکومت کے اکنامک مینیجرز تھے وہ بتاتے تھے کہ جی ہمارا 130 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, 150 ارب ڈالر کا, کوئی جو بھی انہوں نے ایسٹیمیٹس اس پہ لگائے تھے. تو یہ دہشت گردی کی جو اتنی بڑی کاسٹ ہے, یہ یعنی کہ ہم نے چکائی ہے, اور اس کی وجہ سے آج ہم اس حالات پہ کھڑے ہیں. اگر وہ نہ, میں آپ کو سوری ٹو جمپ ان, میں آپ کو کہہ دوں کہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جس سے میرا تعلق ہے, ہم نے کیلکولیٹ کیا اس سے زیادہ ہے, اس سے کئی گنا زیادہ خرچہ ہے جو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ ہم کوٹ کر رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, جس سے دو آپ کو باتیں فوراً بتانا میرا فرض بنتا ہے. نمبر 1 کہ ایک تو جو نقصان ہوا وہ اس سے زیادہ تھا, دوسرا کہ ہماری جو ریزیلینس ہے اکانومی کی اور لوگوں کی, وہ ہمارے حساب سے بھی زیادہ ہے. ہم نے حساب اس کا بھی غلط رکھا ہے. سو یہ میں بہت مطلب ایک ہماری ریزیلینس اور ہماری جو اسٹرینگتھ ہے اس کے بارے میں تو میں بہت فخر سے بولتا ہوں, لیکن جو حساب جب نکالا کہ اصل میں کتنا نقصان ہوا ہے تو اس کا مطلب. اچھا, کچھ لوگ جو ہے نا میٹر کو پولیٹیسائز کرنے کے ساتھ ساتھ نا بڑا اوور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے 5 ارب ڈالر سے کم کے ریزروز رہ گئے ہیں, کہ جو کہ 20 یا 25 دنوں کے لیے کافی ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس جس میں سارا کچھ شامل ہے, اور اس کے بعد ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. تو آپ جس ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں وہ اس سارے اس میں کس کانٹیکس میں کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں ریزیلینس جو ہے ایک اس کو میں براڈ کینوس پہ بھی کہوں گا اور اسپیسیفک ہو کے بھی میں کہوں گا. پاکستان جن حالات سے گزرا تھا دہشت گردی کے, وہ کوئی ملک اس سے نہیں گزرا. ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہے اس کے بارے میں کہ آپ کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اس سے نہیں گزرا. جرمنی پہ جو کارپیٹ بامبنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی, وہ ایک طریقے سے ہوئی تھی, لیکن جرمنی کو بھی ہٹلر کے وقت یہ کچھ نہیں فیس کرنا پڑا تھا. اور ہمیں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. بھارت مثال کے طور پہ یہ جو ہمارا بدقسمتی سے ہے, جو ہمارا ایک اتنا عجیب سا ایک ہمارا ہمسایہ ہے, بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی بات کرتا ہے کہ ان کے بنگلور میں, مدراس میں, بامبے میں, وشاکھپٹنم میں, آپ کے الہ آباد میں, دہلی میں, آپ کوئی شہر اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پٹاخے تک نہیں, ٹائر تک نہیں پھٹ رہا. تو وہ کس دہشت گردی کی بات کرتے ہیں؟ جو واحد دہشت گردی اگر ہو بھی رہی ہے اس ملک میں تو وہ خود کرا رہے ہیں RSS کے ذریعے, جو دنیا اس کی گواہ ہے, ایجنسیز اس کے حساب لے چکے ہیں. تو جب دوسرے ملک آ کے, جب کوئی اور آ کے باہر سے یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے دیکھیں فائنینشیل ریالٹیز ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے کتنے مہینے کا آپ خرچہ نکال سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 98 کے جب ہم نے نیوکلیر بلاسٹ کیے تھے تو ہم نے PTCL کے ریسیویبلس کو سیکیورٹائز کر کے ہم نے اپنا کیش پھر سے شروع کیا تھا. سو ہمارے پاس ہمیشہ ہمیں بس تھوڑا سوچنا ہوتا ہے اور تھوڑا فوکس کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت تو چند $100 ملین کے آپ کے پاس ریزروز رہ گئے تھے اس وقت اگر دیکھا جائے, لیکن شاید وہ ایک ڈفرینٹ اس میں. سردار صاحب, آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے کہ جہاں پہ مطلب
کئی دفعہ جو ہے وہ اس قسم کے خطرات سے آپ بھی دو چار ہوئے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں آگے اور جاتے ہیں تو اور زیادہ مشکلات ہیں اب, لیکن پورے ملک میں ایک صورتحال آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ سیاستدانوں کی جو ٹون ہے وہ بڑی اپولوجیٹک ہوتی ہے. وہ مطلب شاید اس وجہ سے ان کے خلاف بات نہیں کرتے کہ کل کلاں کو وہ اپنے جلسے میں نکلیں گے تو کہیں ان کو نشانہ نہ بنا لیا جائے. کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں, سب سے پہلے تو جو ہمارا علاقہ ہے الحمدللہ کافی بہتر ہے. ہزارہ ڈویژن جو ہے اس میں جو سچویشنز ہے وہ کافی بہتر ہے. لیکن ساؤتھ میں دیکھیں اور پھر آپ سینٹرل میں دیکھیں, سینٹرل کے پی کے مالاکنڈ ڈویژن, اس میں کافی مشکل حالات ہیں اور پولیٹیشینز کے لیے بھی مشکل حالات ہیں. اس لیے وہ بات آپ یہ کیونکہ انہوں نے تو فیس کرنا ہوتا ہے نا, ان کو تو دکھانا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے شاید وہ لوگ بات نہ کریں. لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ اب جب سب بات کریں گے مل بیٹھ کے تو پھر ہر کوئی بات کرے گا, پھر سٹینڈ اپ ہوگا, پھر نیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب آپ کے لیڈران, آپ کے قائدین, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ سب اکٹھی ہو جائیں تو اس میں کوئی بات نہیں کہ آپ یہ جو جس طرح کھوڑو صاحب نے بات کی تو ہم کہتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہو. ہم بھی سب یہ چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہو, نہ ٹائم سے پہلے ہو نہ بعد میں ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے, یہ جو 3 سے 4 مہینے ہیں, 5 مہینے ہیں, اس وقت کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. اس کے لیے اب یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں, اگر کیسے یوز کریں گے؟ یوز ایسے کیے جائے کہ جیسے ہم اکٹھے ہو کے, اب پرائم منسٹر نے دیکھیں جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا تو اس وقت بھی اس نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں اکنامک چارٹر کرنا چاہیے. آج بھی اس کی یہی باتیں ہیں. آج بھی انہوں نے یہاں پہ جو بات کی ہے کہ 417 ارب کی انہوں نے ایک فگر بتایا ہے اور پوری قوم کو پتہ چلا کہ یہ پورے پاکستان سے سیکیورٹی کے لیے پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا. اس کے لیے اگر وہ پیسہ اگر نہیں لگا تو ذمہ دار کس کو ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا, یہ ایک غیر ذمہ دارانہ باتیں تو ہے. تو آج مجھے بھی یہ پوچھنا, میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, ہمارے اور ساتھی وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اب ہمارے علاقوں میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں ملی تو پھر ہم تو پوچھنے کے مجاز ہے نا جی کہ یہ پوری پاکستان کی قوم کے اس کا ایک اور پہلو ہے, اس کا کاٹ کے اگر یہ پیسے دیے گئے تو یہ نہیں ملے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر مطلب سیاستدانوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دلیری کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے خلاف جو ہم پر حملے اور آپ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں ان کے خلاف بات کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی نہیں ملی آپ کو اور جو 417 ارب روپے نہ جانے کہاں گئے وہ انفراسٹرکچر, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف بات نہیں کرتے اور اسی طریقے سے پولیٹیکل مہم میں چلے جاتے ہیں تو آپ کیا امپریشن دیں گے ان لوگوں کو کہ آپ فرینڈلی ہیں ٹورڈز طالبان, اور پھر لوگوں کو بھی کیا یہی میسج کنوے ہوگا؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں پہ سب پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اسٹیٹ کے لیے. دیکھیں طالبان, پاکستان کے طالبان جو ٹی آئی پی وہ ہے نا, اس کا جہاں تک بات ہے تو ان کو تو افغانستان نے بھی اون نہیں کیا جو پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں. تو اگر وہ اسٹیٹ بھی اون نہیں کرتی, لیکن ہمارے حوالے بھی نہیں کیا, پھر بات یہ ہے کہ ہمارے حوالے بھی نہیں کیا, لیکن ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے جو آپ کی شروع کی بات ہے کہ ہم نے تمام پارٹیوں نے جب اکٹھا ہونا ہے, ایک ہو کے بات کرنا ہے, تو پھر اس سے بات بھی ہو سکتی ہے اور پھر ہم سیکیورٹی پہ بھی بات کر سکتے ہیں, قابو بھی پایا جا سکتا ہے, الیکشن بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. دوسری بات, کھوڑو صاحب نے ایک دلچسپ بات کی کہ آج جو سینسس کی بات ہے, سینسس سندھ کا یہی پرابلم ہے, کے پی کے کا بھی یہی پرابلم ہے, اور کے پی کے میں اب جو نئے ایریاز شامل ہوئے ہیں فاٹا کا, ان کا تو سب سے بڑا پرابلم یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری جو اس ڈی لمیٹیشنز میں ہماری سیٹیں کم ہوئی, تو اب یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اور دیکھیں اگر بات سنجیدگی سے لی جائے تو اس میں کوئی نہیں کہ ہم 2 مہینے 4 مہینے میں یہ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور سب مل کے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, اگر سنجیدگی ضروری ہے. انبر شمسی صاحبہ, آپ نے کل پریس سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد, بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھی آرم فورسز کی جانب سے اس پشاور واقعے کے بعد. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک آبزرویشن دی اور انہوں نے کہا ہم کب تک ڈرتے رہیں گے اور کیوں ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں, اور حکومت نے آج شہباز شریف صاحب کا بھی جو ایک ریزالو تھا. جو میں نے پہلے بات کی کہ حکومت, عدلیہ, پارلیمان, ہمارے ادارے, مطلب اس وقت ایک اتفاق رائے ہے,
ایک پیج پہ ہیں, یہ خاصا نوٹوریس ہو چکا ہے ماضی میں یہ ٹرم, لیکن اس کے ساتھ جو ایک ایریٹنٹ ہے اس میں جن کو آنا چاہیے اور جو مطلب جن کے پاس ایک پولیٹیکل کیپٹل بھی ہے اور وہ نہیں اس پہ آ رہے, نہیں بات کر رہے, تو ان کو مائنس کر دیں اور باقی لوگ اور ادارے جس ایک سطح پہ ہیں وہ اس مشن کو آگے بڑھائیں, یا نہیں ہو سکتا ایسا؟ دیکھیے میرے خیال میں کیونکہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ بھی ہے, ووٹرز بھی ہیں, خیبر پختونخوا پہ حکمرانی بھی ہے, ان کو دعوت ضرور دینی چاہیے, اور دعوت اگر وہ نہیں تسلیم کرتے تو یہ ان کی میرے خیال میں کمزرفی عیاں ہو جائے گی لوگوں کے سامنے. کیونکہ اس سے پہلے بھی 2014 کے بعد بھی جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا, اس کے بعد بھی, حالانکہ تب بھی حالات سیاسی طور پر کشیدہ تھے, دھرنا چل رہا تھا, اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں مل کر انہوں نے ایک پولیٹیکل فرنٹ پیش کیا, ایک پولیٹیکل ریزولو ڈیمونسٹریٹ کیا, اینڈ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. لیکن عمران خان صاحب کا جو بھی رویہ ہو ان کو دعوت ضرور دینی چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان معاملات پر جب بات ہو رہی تھی, جب خاص طور پر جب بنو پر حملہ ہوا تھا, تب دعوت نہیں دی گئی تھی. اٹ ڈزنٹ میٹر, دعوت ضرور دینی چاہیے, کوشش ضرور کرنی چاہیے, صرف باتوں تک یہ نہیں محدود رہنا چاہیے. دیکھیں کیونکہ پھر سوال آپ کا دوسرا ہے, میں خیال میں لیٹ می ایڈریس دیٹ ایز ویل, کہ اگر عمران خان صاحب نہیں, ایک سوال اور یہاں پہ ہے, آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ ثانیہ اے پی ایس کے بعد انہوں نے دھرنا ختم کیا اور اس کے بعد پھر وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, یہ نیشنل الیکشن پلان بنا. کیا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اے پی ایس سے, مطلب اس کو ہم کیا کہیں کہ یہ کیونکہ کہ اتنا میگنیٹیوڈ کا واقعہ نہیں ہے یا اس طرح کا نہیں ہے, یا خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, تو اس خود چاہیے تھا کہ یہ بات کرتے کہ جی ہم تیار ہیں, تحریک انصاف حکومت اگر ہمیں دعوت دے تو ہم آئیں گے, لیکن کوئی جسچر نہیں آیا. سوال یہ تھا. نہیں, لیکن ہم کیوں توقع کریں کہ عمران خان اب ہی جسچر کرے. دیکھیے یہ میں نہیں کہوں گی کہ پرائم منسٹر خود سب سے پاپولر لیڈر اپنے آپ کو وہ گردانتے ہیں. افراد جاں باغ ہوتے ہیں 101, یہ کیسا چھوٹا واقعہ ہو سکتا ہے, موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے, ہر ایک جات کی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں کوئی میرے خیال میں کہ کیونکہ وہ بہت سارے دہشت گرد حملوں کے بعد وہ ایسا حملہ تھا جس کے ظاہر پورا ملک ہل گیا تھا, لیکن چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. لیکن ہم عمران خان صاحب سے کیوں توقع کریں؟ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس وقت موجودہ حکومت نے ہاتھ نہیں بڑھایا, لیکن دوبارہ بار بار کرنے کی ضرورت ہے. یہ پھر اگر ایز آئی سیڈ یہ عمران خان صاحب نہیں مانتے, دعوت نہیں قبول کرتے, وہ ان کی کمزرفی ہوگی, وہ سب کے سامنے آ جائے گی. لیکن سب سے پہلا قدم جو ہے یہ حکومت کا ہی بنتا ہے, کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, وسائل ہوتی ہے, ان کا کام ہوتا ہے حکومت چلانا, اسٹیبلٹی لانا, پولیٹیکل مینجمنٹ بھی ان کا کام ہوتا ہے, مشکل کام ہوتا ہے. تو پہلا قدم ان کی طرف سے آنا چاہیے. ہم کیوں توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلا قدم اٹھائیں گے؟ نہیں, آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان کے تمام جو نہیں ہے وہ تو کے سامنے ہے. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے, لیکن چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ بات کرنے کو نہیں تیار. تو کوئی بات نہیں, یہ مبینہ چور اور ڈاکو دوبارہ سے ہاتھ بڑھائیں. سیاسی عمل جو ہے اس پر تو یقین رکھنا چاہیے نا. جی بالکل یقین رکھنا چاہیے, اور اس کا بہترین فورم پارلیمان ہے جو انفارچونیٹلی وہ پارلیمان میں بھی نہیں ہے, نہ انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی ہیں. ایک سوال کوئکلی امبر آپ سے اور پھر آگے بڑھتا ہوں, کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں, اب نگران سیٹ اپ ہے, یقیناً وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے, ہم چیف نگران, وزیر اعلیٰ, ان کی ٹیم ساری, لیکن پھر بھی جو لوگ پچھلے 9 سال سے یا 4 سال سے اس سیٹ اپ میں تھے, اس کو چلا رہے تھے, ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہوتی, وہ زیادہ بہتر ہینڈل کر سکتے تھے. تو یہ آپ کے خیال میں ٹائمنگ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, پولیٹیکل سائیڈ ایک طرف, لیکن جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات ہیں؟ دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا. اس میں خیال میں آئی تھنک سب یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں انا کی بنیاد پر تحلیل کی, کیونکہ وہ جلد قبل از وقت انتخابات چاہتے تھے, اور اس کا نقصان سیاسی طور پہ بھی ہے, صوبے کو بھی ہے, اور پاکستان کی جمہوریت میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے. یہ سیکیورٹی حالات بہتر طریقے سے سنبھال سکتے یا نہیں سنبھال سکتے, یہ ظاہر سوالیہ نشان ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2021 کے بعد یہ بار بار اس میں کوئی مسلسل اضافہ ہوتا ہے دہشت گرد حملوں میں. یہ ایسے تھے اس وقت بھی متنبع کیا جا رہا تھا کہ یہ حالات اور ایسکلیٹ کر سکتے ہیں, تو ظاہر ان کا کام تھا. بات رہی
بالکل ٹھیک ہے. نگاہ حکومت کی وہ تو جتنا جس حد تک کر سکتے ہیں وہ شاید سیاسی طور پر لوگوں کو منظم ہی کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی ان کے جو فرائض ایک فنکشن کرتا رہے صوبہ, وہ تو کر سکتے ہیں. بالکل. فہیم سردار صاحب کوئکلی جی, اگر یہ آئی ایم ایف کا جو یہ ریویو ہے کمپلیٹ ہو گیا, سکسیسفل نیگوسیشن ہو گئی, آپ کو قسط مل گئی, پھر کیا ہوگا؟ ہو گئی کہ آپ کا جو اکنامک سائیکل ہے وہ پھر چل پڑے گا انٹرنیشنل فرنٹ پہ. اس وقت پاکستان کو ڈومیسٹک روپی لیکویڈیٹی کرنچ نہیں ہے. جی بالکل. آپ کو ایک فورن ایکسچینج کا کرنچ ہے, اور بالخصوص ایک کرنسی میں, وہ ڈالر میں. وہ کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً جس سر آپ گیپ کا ذکر کر رہے ہیں 5 سے 8 ارب ڈالر کا, تو آئی ایم ایف تو آپ کو ایک اتنی اماؤنٹ نہیں دے رہا, وہ تو آپ کو دے گا. تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ کیا دوسرے لوگوں کو یا انسٹیٹیوشنز کو, کنٹریز کو انکریجمنٹ ملے گی کہ وہ؟ ظاہری بات ہے جی, کیونکہ لیٹر آف کمفرٹ آ جاتا ہے نا, اس کے اندر یہ ہوگا کہ اے ڈی بی, اے آئی آئی بی اور آپ کا ڈبلیو بی, ورلڈ بینک جو ہے وہ پھر آپ کو زیادہ فریلی آپ کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت جو ایک ڈالر کا جو لیکویڈیٹی کرنچ آیا ہوا ہے اس کو کھولنا ہے تاکہ اکانومی پھر چل پڑے اپنے ذرا فری انداز میں. آپ کے خیال میں کہ اگر ہم اچھی پلاننگ کریں یا اس اب سے شروع کر لیں کام, یا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بہتر انداز میں کرنا شروع کر دیں, تو یہ کیا یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم ٹھیک طرح سے کریں, کیونکہ میں نے اس پہ کام کیا ہے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں, ہم سرپلس میں ہوں گے. صحیح, بالکل ٹھیک. سردار صاحب فائنلی جی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا کہ ہم کب تک ڈرتے رہیں گے اور مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں, تو ایک آپ کے خیال میں براڈر ایک ڈائلاگ بہت ضروری ہے اداروں کے مابین بھی, ہمارے ریاستی اداروں کے مابین بھی, اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے مابین بھی کہ جو ایک اہمیت رکھتی ہیں, جن کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, انکلوڈنگ تحریک انصاف, اور کیا دعوت دیں گے انہیں جیسے امبر کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ادارے الحمدللہ پورے سیکیورٹی کے ادارے, پھر گورنمنٹ دے آر ان ون پیج. جو آپ نے پہلے 1 پیج کی بات کی, اب وہ تو علیحدہ پیج, اب جو حالات پیدا ہوئے اس میں تو اب میرے خیال میں اور ہماری پارٹی کا بھی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تمام اداروں کو مل کے, پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور پرائم منسٹر نے, میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن میں تھے تو پھر بھی یہی کیا تھا, جب گورنمنٹ میں آیا تو پھر بھی انہوں نے یہی اسی اکانومی پہ بھی کیا تھا اور سیکیورٹی پہ بھی. تو اب یہ وقت ہے کہ سیکیورٹی پہ ایک دفعہ پھر ہم دعوت دیں, اور انشاءاللہ حکومت دعوت دینے کے لیے تیار ہے, تمام کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہے. جو بات انہوں نے لیکن بات یہ ہے صاحبہ نے کی کہ وہ آئیں نہ آئیں, آپ کو دعوت دینی چاہیے. نہیں, حکومت تو دعوت دے گی اور حکومت دعوت دیتی بھی ہے, لیکن اب دیکھ لیں کہ کل کا واقعہ ہوا, آج ہی اس کے اوپر اگر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایسی دی جائے تو یہ بڑی رنجیدہ بات ہے, یہ پوری قوم کے لیے اچھی بات نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنا زیادہ بہتر تھا, ان بچوں کے ساتھ, ان بزرگوں کے ساتھ جن کی فیملی, جن کے بچے یتیم آج وہاں پہ بلک رہے ہیں. تو یہ تمام ان خاندانوں کے ساتھ جو ہے یہ ایک زیادتی ہوئی. بہت شکریہ سردار شاہجہاں یوسف صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. فہیم سردار صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. امبر شفیسی صاحبہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ایک اہم دن تھا آج جس میں کئی باتیں کی گئیں, لیکن جس ریزالو کا اظہار اس واقعے کے بعد ہماری عسکری قیادت نے, ہماری سویلین قیادت نے کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور جس طریقے سے سردار صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے, دعوت دی جائے گی اور اصولی طور پہ آنا چاہیے, اور اس وقت وہی یکجہتی, سیاسی یکجہتی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے جو سانحہ اے پی ایس کے بعد ہوا تھا, تاکہ ہمیں دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.